ہلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عرب ریاست قطر کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات سے آگاہ کروں گا، جس میں قطر کی تاریخ، دور جدید کی ترقی اور قطر میں ہونے والے ترقیاتی کام شامل ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، قطر مغربی ایشیا میں موجود ایک خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ قطر عرب جزیرے کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ قطر ایک منفرد محل وقوع کا حامل ملک ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی، ایک سمت میں سعودی عرب اور UAE کا بارڈر لگتا ہے۔ قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ قطر کو عرب پتیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ قطر دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی غریب آدمی نہیں رہتا۔ قطری لوگوں کا سالانہ انکم 1 لاکھ امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی 1 کروڑ 40 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ قطر ایک امیر ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر آ کر کام کرنے والے مزدوروں کو دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں انتہائی پرکشش تنخواہ دیتا ہے۔ قطر 11,581 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں 158واں چھوٹا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 26,94,849 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 142ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ دوحہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ قطر کا پرچم 2 رنگوں میرون اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جسے 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے فوراً بعد اپنایا گیا۔ قطر پاکستان سے 1867 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آپ پاکستان سے قطر کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے اس کا ویزا مل جاتا ہے اور آپ قطر میں کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے 30 دن کا آزاد ٹور ویزا بھی مل جاتا ہے۔ لیکن پاکستان سے قطر جانے والوں کے لیے پولیو کے خلاف ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے۔ ایک قطری ریال پاکستانی 38.69 روپے کے برابر ہے۔ قطر کی کل GDP 357.388 بلین $، ہے، جو دنیا میں 51ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ 2016 میں قطر نے تیسری بار دنیا میں امیر ترین ملک ہونے کا اعزاز برقرار رکھا۔ قطر میں کسی بھی چیز پر ٹیکس لاگو نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء پر ٹیکس لگایا جائے گا، جن میں فاسٹ فوڈز، انرجی ڈرنکس اور تمباکو کی مصنوعات شامل ہیں۔ قطر کا شمار دنیا کے 10 سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تیل اور گیس کی بدولت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا ملک ہے۔ لیکن قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ مچھلی پکڑنا اور سمندر سے موتی نکال کر بیچنے پر منحصر تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق لاکھوں ریال کی آمدنی صرف موتیوں کی فروخت سے حاصل کی جاتی تھی، لیکن جاپان کی طرف سے متعارف کیے گئے موتیوں کی وجہ سے قطر کی موتیوں کی ویلیو ختم ہو گئی۔ دوستو، سیاحت کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کے تفریحی مقامات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ الادین کنگڈم، جسے انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، سیاحوں کی بے پناہ دلچسپی کا مرکز ہے، جبکہ دیگر تفریحی مقامات میں مشرب میوزیم، دوحہ کورنیشی پارک اور سوق مارکیٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ 2016 میں قطری حکومت کی طرف سے شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر سال 40 لاکھ کے قریب سیاح قطر کا دورہ کرتے ہیں۔ قطر کے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کا شمار دنیا کے لگژری اور مہنگے ہوٹلز میں ہوتا ہے۔
یہاں پر کمرہ کرایہ پر لینے کے لیے آپ کو 1 مہینے کے لیے پاکستانی 2 لاکھ سے بھی زیادہ رقم ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ قطر کا پرپل آئی لینڈ قدرتی پھولوں، کیکڑوں، پرندوں اور مچھلیوں کی سینکڑوں اقسام سے بھرا ہے، جو سیاحوں کے دلوں میں قدرت کے شاہکار کی واضح مثال پیش کرتا ہے۔ قطر میں رہنے والے لوگوں میں 60% سے زیادہ غیر ملکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہندوستانی لوگوں کی ہے، جبکہ پاکستانی، سری لنکن، بنگلہ دیشی، نیپالی، فلپینی اور مصری لوگ بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ قطر میں موجود غیر ملکیوں میں عرب ممالک اور یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کافی تعداد یہاں پر آباد ہے۔ اسلام قطر کا سرکاری مذہب ہے، جو وہابی، سنی اور شیعہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 13.8% عیسائی، 13.8% ہندو، 3.1% بدھ اور 3.1% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قطر میں شرعی قانون اور آئینی بادشاہت ہے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی ملک کے 8ویں اور موجودہ بادشاہ ہیں۔ شرعی قانون ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم جنس پرستی کی سزائے موت ہے۔ ملک میں شراب پینے اور بیچنے پر پابندی ہے، لیکن غیر ملکی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے غیر مسلموں کو شراب پینے اور سور کا گوشت درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عربی قطر کی رسمی زبان ہے، جبکہ مقامی طور پر قاری عربی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قطر میں پاکستان اور ہندوستان کی طرح سرکاری دفاتر، اسکولوں اور کاروباری شعبوں میں انگریزی زبان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قطر میں پاکستانی اور انڈین لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ملک میں انڈین اور پاکستانی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ غیر ملکی زبانوں میں فارسی، بلوچی، ہندی، اردو، پشتو، تامل، تیلگو، نیپالی، بنگالی، کناڈا اور انڈونیشین زبانیں شامل ہیں۔ فٹ بال قطر کا مقبول کھیل ہے اور قطر 2022 کی فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کر رہا ہے، جس کے لیے ملک میں 10 سے زائد اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فٹ بال قطری لوگوں کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون ہے۔ قطر یونیورسٹی ملک کی پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے، جو 1973 میں تعمیر کی گئی ہے۔ قطر میں سائنس، صحافت، کمپیوٹر، میڈیکل اور دیگر دور حاضر کی جدید تعلیم فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ قطر میں تعلیم کی شرح 97.4% ہے۔ قطر میں مسافروں کے لیے بس اور ریلوے کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ یہاں پر ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ہے۔ قطر اور بحرین کو آپس میں ملانے کے لیے سمندر پر ایک سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ حمد ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو ہر سال 5 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو ہینڈل کرتا ہے۔ حمد پورٹ قطر کی سب سے بڑی بندرگاہ کا درجہ رکھتی ہے، جو دوحہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس بندرگاہ کی تعمیر 2010 میں شروع ہوئی اور اسے 2017 میں سرکاری طور پر آپریشنل کر دیا گیا۔ یہ بندرگاہ دیگر ممالک کے ساتھ LNG کی ایکسچینج کے لیے وسیع پیمانے پر سہولت فراہم کرتی ہے۔ قطر کی ثقافت میں دیگر عرب ممالک کی طرح اسلامی ثقافت کا گہرا اثر ہے۔ قطر میں نیشنل میوزیم بھی موجود ہے، جس کا افتتاح 2019 میں کیا گیا ہے۔ قطر کی مسلح افواج 11,800 افراد پر مشتمل ہے۔ قطر کا دفاعی سسٹم امریکہ اور برطانیہ کے زیر کنٹرول ہے، جس کے قطر سالانہ امریکہ اور برطانیہ کو لاکھوں ڈالر فیس بھی دیتا ہے۔ 2017 میں قطر دنیا کا 16واں بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک تھا۔ قطر کے کھانوں میں چاول اور مٹر کے بنائے جانے والی ڈش میکبور، جسے خاص طور پر شادی کے ولیمے میں مہمانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد، کھجور، اونٹ کا گوشت، مچھلی اور قہوہ پسندیدہ کھانوں میں شامل ہیں۔ ملک کا بلند ترین مقام طبیب العمیم ہے، جو سطح سمندر سے 338 فیٹ بلند ہے۔ قطر کا موسم معتدل انتہائی گرم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت 40 سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور کم سے کم 25 سیلسیس تک ہوتا ہے۔
قطر میں اوسط عمر 78.9 سال ہے۔ قطر صحت پر اپنی GDP کا 2.2% خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر 1000 افراد کے لیے 1.96 ڈاکٹر اور 1.2 بیڈ دستیاب ہیں۔ تاریخی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قطر میں 4000 سال قبل مسیح سے لوگ یہاں آباد تھے۔ ایک تاریخ دان کی کتب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے قدھاری لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد اس خطے میں اسلام کی روشنی اجاگر ہوئی۔ عثمانی سلطنت کے بادشاہوں کے زیر نگین رہنے کے بعد اس پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1940 میں تیل کی دریافت کے بعد ملک کی معیشت میں کافی بہتری آئی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 2005 میں قطر کا پہلا آئین متعارف کروایا گیا۔ آج قطر کا شمار دنیا کے بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے قطر پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ قطر کا کالنگ کوڈ +974 اور ڈومین نیم .ua ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کے لیے معلومات اور تفریح کا سبب بنے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔